يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا اور نہ ہو جاؤ كالذين لوگوں کی طرح جو قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وهم حالانکہ وہ لا يسمعون نہیں سنتے، اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ نہیں سنتے، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سننا ہی کیا جو آدمی سیدھی سے بات کو سن کر سمجھے نہیں یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ پہلے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا، مگر مانا نہیں۔ مشرکین مکہ کا قول آگے آتا ہے، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سننا ہی کیا جو آدمی سیدھی سی بات کو سن کر سمجھے نہیں یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ پہلے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا، مگر مانا نہیں۔ مشرکین مکہ کا قول آگے آتا ہے قد سمعنا لو نشاء لقد مثل هذا رسول فائد یعنی جو قرآن آپ سناتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی جیسا کلام بنا کر لے آئیں۔ مدینہ کے منافقین کا تو شیوہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام سے اور مسلمانوں کے سامنے زبانی اقرار کر گئے اور دل سے اسی طرح منکر رہے۔ بہرحال محمد صادق کی شان اور یہود مشرکین منافقین کی طرح نہ ہونی چاہیے۔ ان کی شان یہ ہے کہ دل سے، زبان سے، عمل سے حاضر و غائب احکام الہیہ اور فرامین نبویہ پر نثار ہوتا رہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ان بے شک شر بدترین الدواب جمع عند نزدیک اللہ اللہ صم بہرے البکم گنگے الذین جو کہ لا یعقلون سمجھتے نہیں۔ بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گنگے ہیں جو نہیں سمجھتے، جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے تھے، پھر انہوں نے یہ سب قوتیں معطل کر دیں، نہ زبان سے حق بولے اور حق کو دریافت کرنے کی کوشش کی، کار خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اس اصلی کام میں صرف نہ کیا جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھیں، بھلے شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَلَوْ اور اگر علم اللہ جانتا اللہ فِيهِمْ ان میں فِيهِمْ خَيْرًا بھلائی کوئی بھلائی لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور سنا دیتا ہے ان کو، وَلَوْ اور اگر أَسْمَعَهُمْ انہیں سنا دے لَتَوَلَّوْا ضرور پھر جائیں، وَهُمْ اور وہ مُعْرِضُونَ منہ پھیرنے والے، اور اگر جانتا ہے ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر۔ یعنی اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھلائی کی جڑ ہی نہیں، کیونکہ حقیقی بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق کی سچی طلب اور نور ہدایت قبول کرنے کی لیاقت ہو۔ جو قوم طلب حق کی روح سے یکسر خالی ہو چکی ہو اور اس طرح خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اپنے ہاتھ برباد کر چکی ہو، رفتہ رفتہ اس میں قبول حق کی لیاقت و استعداد بھی نہیں رہتی۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں قبول خیر و ہدایت کی لیاقت نہیں دیکھی، اگر ان میں کچھ بھی لیاقت دیکھتا تو اپنی عادت کے موافق ضرور ان کو اپنی آیتیں سنا کر سمجھا دیتا۔ باقی بحالت موجودہ اگر انہیں آیات سمجھا دی جائیں تو یہ ضدی اور مانت لوگ سمجھ کر بھی تسلیم اور قبول کرنے والے نہیں۔
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے استجیبوا قبول کر لو اللہ اللہ کا وللرسول اور اس کے رسول کا اذا جب دعاکم وہ بلائیں تمہیں لما یحییکم اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں وعلموا جان لو اللہ کہ اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے بین درمیان المرء آدمی و قلبی اور اس کا دل وانہ اور یہ کہ الیہ اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے ایمان والوں کو مانو اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہو جان لو اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اس کے پاس تم جمع ہوگے یعنی خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں مثلاً جہاد وغیرہ اس میں اثر تپا تمہاری بھلائی ہے ان کا دعوتی پیغام تمہاری دنیا میں عزت کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے پس مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہیں جس وقت اوجد کو بلائیں سب اشتعال چھوڑ کر اشغال چھوڑ کر ادھر ہی پہنچے یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو شاید تھوڑی دیر بعد دل ایسا نہ رہے اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے جدھر چاہے پھیر دے بے شک وہ اپنی رحمت سے کسی کا دل ابتدا نہیں روکتا نہ اس پر مور کرتا ہے اور جب بندہ امتثال کام میں سستی کا کاری کرتا رہے تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے یا حق پرستی چھوڑ کر ضد و ناد کو شہوہ بنا لے تو مہر کر دیتا ہے قضا فی الموت بعد نے یحول بین المرء و قلبی کو بیان قرب کے لیے لے لیا ہے یعنی حق تعالیٰ بندہ سے اس قدر قریب ہے کہ اس کا دل بھی اتنا قریب نہیں ونحن اقرب الیہ من حبل الورید سورۃ نمبر 50 سورۃ قاف آیت نمبر 16 تو خدا کی حکم برداری سے سچے دل سے کرو خدا تم سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے احوال و سرائر پر مطلع ہے خیانت اس کے آگے نہیں چل سکے گی اس کے پاس سب کچھ جمع ہونے وہاں سارے مکنونات و سرائر کھول کر رکھ دیے جائیں گے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب واتقوا اور ڈرو تم فتنة وہ فتنہ لا تصیبن نہ پہنچے گا الذین وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاص طور پر واعلموا اور جان لو ان کہ اللہ شدید العقاب عذاب بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے یعنی فرض کیجئے قوم کے اکثر افراد نے ظلم و عصیان کا وتیرہ اختیار کر لیا کچھ لوگ جو اس سے علیحدہ رہے انہوں نے مداہنت برتی نہ نصیحت کی نہ اظہار نفرت کیا تو یہ فتنہ ہے جس کی لپیٹ میں وہ ظالم اور یا یہ خاموش مداہن سب آ جائیں گے جب عذاب آئے گا تو حسب مراتب سب اس میں شامل ہوں گے کوئی نہ بچے گا اس تفسیر کے موافق آیت سے مقصود یہ ہوگا کہ خدا اور رسول کی حکم برداری کے لیے خود تیار رہو اور نافرمانیوں کو نصیحت و فرمائش کرو نہ مانے تو بیزاری کا اظہار کرو باقی حضرت شاہ صاحب نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے فساد گناہ سے بالخصوص بچنا چاہیے جس کا خراب اثر گناہ کرنے والے کی ذات سے متعدی ہو کر دوسروں تک پہنچتا ہے پہلے فرمایا تھا کہ خدا اور رسول کا حکم ماننے میں ادنا تاخیر اور کاہلی نہ کرے کہیں دیر کرنے کی وجہ سے دل نہ ہٹ جائے اب تنبیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگ کاہلی کریں گے تو عام لوگ بالکل چھوڑ دیں گے تو رسم بد پھیلے گی اس کا وبال سب پر پڑے گا جیسے جنگ میں دلیر سستی کریں تو نامرد بھاگی جائیں پھر شکست پڑے تو دلیر بھی نہ تھام سکیں واذکروا اذا انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون واذکروا اور اس جب تم قلیل تھوڑے مستضعفون ضعیف کمزور سمجھے جاتے تھے فی میں الارض زمین تخافون تم ڈرتے تھے ان کے تخطفکم اچک لے جائیں تمہیں الناس لوگ فآواکم پس ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں وایدکم اور تمہیں قوت دی بنصرہ اپنی مدد سے ورزقکم اور تمہیں رزق دیا من سے طیبات پکیزہ چیزیں لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ یاد کرو جس وقت تو تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ اچانک لیں تم کو لوگ اچک لیں تم کو لوگ پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور قوت دی کہ تم کو اپنی مدد سے روزی دے دی تم کو ستھری چیزیں تاکہ تم شکر کرو
اپنی قلت و ضعف کو خیال کر کے خدا کا حکم جہاد ماننے میں سستی مت دکھلاؤ۔ دیکھو ہجرت سے پہلے بلکہ اس کے بعد بھی تمہاری تعداد تھوڑی تھی، سامان بھی نہ تھا، تمہاری کمزوری کو دیکھ کر لوگوں کو طمع ہوئی تھی کہ تم کو ہضم کر جائیں۔ تمہیں ہر وقت یہ اچھا رہتا تھا کہ دشمنان اسلام کہیں نوچ کھسوٹ کر نہ لے جائیں، مگر خدا نے تم کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا، انصار مہاجرین میں عدیم النظیر رشتہ مواحات قائم کر دیا، پھر معرکہ بدر میں کیسی کھلی ہوئی غیبی امداد پہنچائی، کفار کی جڑ کاٹ دی، تم کو فتح لگ دی، مال غنیمت و فدیہ سارا لگ دیا، غرض حلال طیب ستھری چیزیں اور انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، لا تخونوا خیانت نہ کرو اللہ و رسول اور رسول، وتخونوا اور نہ خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتیں، وانتم جبکہ تم تعلمون جانتے ہو، اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے، اور خیانت نہ کرو آپس میں اور امانتوں میں جان کر۔ خدا و رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، زبان سے اپنے کو مسلمان کہیں اور کام کفار کے کریں، یا جس کام پر خدا و رسول نے مأمور کیا ہو اس میں دغل فصل کیا جائے یا مال غنیمت میں چوری کی جائے، ونحو ذالک بہرحال ان تمام امانتوں میں جو خدا و رسول یا بندوں کی طرف سے تمہارے سپرد کی جائیں، خیانت سے بچو۔ اس میں ہر قسم کے حقوق العباد آگے روایت میں ہے کہ یہود بنی قریظہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور یہ کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنی النضیر کے ساتھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کو حکم بنا لو، جو فیصلہ وہ تمہاری نسبت کر دیں وہ منظور ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے یہاں بلایا اور دریافت کیا کہ تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے، ہم سعد بن معاذ کی تحقیق منظور کریں یا نہ کریں۔ ابو لبابہ کے اموال و احیا بنی قریظہ کے یہاں تھے، اور اس لیے وہ ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، اگر سعد بن معاذ کی تقسیم قبول کی تو ذبح ہو جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر گزرے، مگر مان متنبہ ہوا کہ میں نے خدا و رسول کی خیانت کی، واپس آ کر اپنے کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے۔ یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ 7-8 دن یوں ہی بندے رہے، فاقہ سے غشی طاری ہو گئی، آخر بشارت پہنچی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ کہا، خدا کی قسم میں اپنے کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قیدی کو آزاد کیا۔ الی آخر القصہ۔ ابن عبدالبر کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر پیش آیا تھا، واللہ عالم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما در حقیقت اموالکم تمہارے مال، و اولادکم تمہاری اولاد، فتنۃ بڑی آزمائش، وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ عندہ پاس اجر عظیم بڑا، اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ آدمی اکثر مال اولاد کی خاطر خدا کی اور بندوں کی چوری کرتا ہے، اس لیے متنبہ فرمایا کہ امانتدار کی جو قیمت خدا کے یہاں ہے وہ یہاں کے مال و اولاد وغیرہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔